حشر کے بخشش کے لیے حشر کے سامان بہت گئے ہیں، بخشش کے لیے حشر کے سامان بہت گئے ہیں، بستی میں میرے ہاں ہاں، بستی میں میرے ہاں ہاں، بستی میں میرے حافظ قرآن بہت گئے بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں کچھ تعارف بتانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا زید صاحب نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، انہوں نے تو شرمندہ ہی کر دیا۔ ماشاءاللہ ان کا کرم رہا ہے کیونٹی والوں کے اوپر ہمیشہ، لیکن ہم کچھ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جو مجمع دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت کی دین ہے، اور ان کے پیچھے جو ساتھی ہیں کیونٹی عباد اللہ کے نوجوان لوگ ہیں، اس میں سے ابھی آپ لوگوں کے سامنے نام بتائے گئے تھے، ان سب کی دین ہے، ان سب کی محبت ہے، ان سب کا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آئندہ انشاءاللہ اگر آپ اسی طریقے سے اس کام کو کرتے رہیں گے تو جو محرم کے اندر، جو یوم عاشورہ کے دن کے اندر، یعنی محرم جب سے شروع ہوتا ہے اور اس سے 1 تاریخ سے لے کے 9-10 تاریخ تک جو تعزیہ ہوتی تھی، جو خرافات ہوتی تھی، جو الٹے سیدھے کام ہوتے تھے، بازے تاشے، جو اس کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے، اور جو کرواتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، بلکہ اس کام کے اندر وہ سارے کے سارے کام وہ حرام کے حرام کہلائے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ مولانا زید صاحب کی خاص طور سے محنت رہی ہے اس علاقے کے اندر، بلکہ کیونٹی نہ کہہ کر کے اس علاقے پورے بسواں قرب جوار میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ ہمارا پروگرام 1 محرم سے 10 محرم تک پروگرام ہوا ہے۔ یہ بات واقعی ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، اور ہر پروگرام میں بسینڈی اور اس کے بعد میں رکنا پور اور اس کے بعد میں پھر ایک گاؤں پڑتا ہے ادھر نیوراج پور، اس طریقے سے گاؤں میں الگ الگ جا کر کے پروگرام کرتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ آپ لوگ جاتے ہیں دعوت کھاتے ہوں گے، بڑا آپ کو پیسہ ویسا ملتا ہوگا، ایک مذاق میں کہنے لگے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم کو روپیہ تو نہیں ملتا لیکن اچھی سی دعوت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مذاق والی بات تھی، لوگ مطلب ہنسنے لگتے، کمنٹ کرنے لگتے، اس سے ہم اعتراض نہیں کرتے، برا نہیں مانتے ہیں۔ تو ایک محنت تھی، حضرت نے مجھے جو یہاں کھڑا کیا ہے وہ اس بنا پر کھڑا کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری جمعیت العلماء جو ہے، جمعیت اس چیز کا نام ہے کہ سارے علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر، ٹھیک ہے، اس کا مختصر تعارف تو ہماری جمعیت جو ہے ماشاءاللہ 105 سال سے تقریباً 1919 میں اس کا قیام ہوا تھا، اور آج تقریباً 105 سال ہو گئے ہیں، اور تب سے جمعیت العلماء الگ الگ دیگر اضلاع کے اندر، دیگر شہر کے اندر اور دیگر صوبے کے اندر، بلکہ پورے جو ہے ہندوستان، بلکہ پورے ورلڈ کے اندر کام کر رہی ہے، الگ الگ باہر بیرون کے اندر بھی کام کر رہی ہے۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کو اگر کہیں پریشان کیا جاتا ہے تو جمعیت العلماء، اس کو ناجائز طریقے سے مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے تو جمعیت علماء آگے آتی ہے، اس جائز مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے اپنا ہاتھ لیتی ہے، اس کیس کو لیتی ہے اور اس سے اس کو نجات دلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کی شادی ہونا ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے تو اس کی شادی کا بھی انتظام کرتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 3 سال پہلے یہ ریوسا علاقے میں باڑھ آئی تھی، تو ہمارے حافظ شعیب صاحب تھے اور مولانا زید صاحب سے کیونٹی کے جتنے بھی علماء کرام تھے، سب نے مل کر کے کھانے کا ایک ڈیگ بھگونا میں جو بھی کھانے کا انتظام تھا بنا کر کے اور گاڑی سے لے کر کے وہاں تقسیم کرنے گئے تھے۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن کے اندر ایک کیونٹی لاک ڈاؤن جب پڑا تھا، لاک ڈاؤن کے اندر کچھ اس میں جو ہے 5 کلو آٹا اور جو ہے پیاز اور روزمرہ کی چیزیں، سبزی وغیرہ، یعنی جس سے انسان اپنی گھر کی ضرورت استعمال کرنے والی چیزیں، اس کو جو ہے کیونٹی عباد اللہ کے اندر بھی تقسیم کی گئی تھی اور بھگوان پور میں بھی تقسیم کی گئی تھی، یعنی 100 کٹ بنا کر کے تقسیم کی گئی تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا، اور میں مولانا زید صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہمارے جتنے کیونٹی عباد اللہ کے باشندے ہیں، جتنے کیونٹی عباد اللہ کی ہمارے سامنے بڑے بوڑھے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے اوپر، اس چھوٹے سے اس اعلان کے اوپر آپ لوگوں نے فوراً جمع ہوئے اور آپ لوگوں نے اس کو ترجیح دی۔ واقعی میں اس طریقے سے اگر آپ علماء کرام کا ساتھ دیں گے تو واقعی میں آنے والی زندگی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی، سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہوں گی، نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے کیونٹی عباد اللہ کے اندر
تقریباً 7 مساجد میں نماز قائم ہے. 8ویں مساجد کا انشاءاللہ بہت جلد ہی انشاءاللہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی. دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے جو مفتی الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت نایاب شخصیت ہے, بہت ہیرا ہے. یہ حضرت کے بیان پورے علاقے کے اندر ہوتے ہیں, بلکہ جس سترک میں رہتے ہیں کیونٹی عباد اللہ کے, یہ ایک بہت اونچی شخصیت ہے. ہم آپ لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں. اور حضرت والا کا ادھر علاقے میں بیان ہوتا ہے, ایک بڑا مدرسہ ہے, اس ادارے کے حضرت ذمہ دار ہے جس میں لڑکیاں وغیرہ عالمت وغیرہ ان کو پڑھا کر کے ان کو فارغ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو ہے اور بھی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں اور کئی لوگ ہیں, اور کیونٹی عبداللہ کے حافظ ساحل صاحب ہیں, جتنے بھی علماء کرام یا حفاظ کرام سب ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں, اپنی اپنی کہیں نہ کہیں محنت کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ ماشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ملے گا. اگر یہ دینی مجلسیں ہو رہی ہیں, دینی پروگرام ہو رہے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ جتنے لوگ بھی حصہ لیں گے, جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے, سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. قیامت کے دن میدان حشر کے دن کہ جب یہ دین کی باتیں ہو رہی تھی, دین کی مجلسیں ہو رہی تھی, تو واقعی میں ہمارے کیونٹی عباد اللہ والوں نے اس دین کی محنت کے لیے سب نے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر کے, اور جو ہے اس کے لیے جو بھی محنت مشقتیں تھی سب برداشت کی تھی, اور دین کی بات کو سنا تھا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. ماشاءاللہ ہم پورے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹیج پہ اس شعر کے ساتھ میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دل میں بسائے رکھنا عقیدت حسین کی, دل میں بسائے رکھنا عقیدت حسین کی, پا جاؤ تاکہ تم بھی سیادت حسین کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پا جاؤ تاکہ تم بھی سیادت حسین کی, کر پائے گا وہی حق و باطل میں امتیاز, کر پائے گا وہی حق و باطل میں امتیاز. کیا کہنا حضرت ہے, مولانا زید صاحب جی بہت اچھا. تسلیم جس نے کی ہے قیادت حسین کی, تسلیم جس نے کی ہے قیادت حسین کی. قیادت حسین. ایک ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سعید پردھان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, متوجہ ہوں. دامن نہ چھوڑا صبر کا حضرت حسین نے, دامن نہ چھوڑا, دامن نہ چھوڑا صبر کا حضرت حسین کا, اس سے بڑی ہے دین میں شوکت حسین کی. میرے بھائی ایک وحج الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے میں 2 مصرے عنایت کرنا چاہتا ہوں. نانا رسول باپ علی ماں ہے فاطمہ, نانا رسول باپ علی ماں ہے فاطمہ, کتنی بلند و بالا ہے نسبت حسین کی, کتنی بلند و بالا ہے نسبت حسین کی. صدیق ہو عمر ہو کہ عثمان با حیا, صدیق ہو عمر ہو کہ عثمان با حیا, فہیم جامعی ہر ایک سے ہے قرابت حسین کی, فہیم جامعی ہر ایک سے ہے قرابت حسین کی. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.